برادر مکرم پیکر اخلاص جناب میاں محمد ہارون صاحب، شفیق مکرم حضرت مولانا قاری محمد یونس معاویہ صاحب، انہاں حضرات دے پیار برے حکم تے خالق کائنات نے ملاقات دا سبب بنے۔ خطبہ جمعہ دا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور تفصیل دے نال کوئی بھی گل وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال دین دیاں چند گلاں انتہائی اختصار دے نال میں عرض کراں گا۔ اللہ کریم نے جتنے جنت جان والے اعمال سن سب دا حکم ایمان والے انہوں دیتا ہے، کیونکہ جنت اللہ نے بنائی ہی ایمان والے واسطے۔ کامیابی، دائمی کامیابی، اخروی کامیابی وہ ایمان والیاں دا مقدر ہے۔ اور اللہ کریم نے ایمان والیاں ان احکامات دا حکم دیتا ہے کہ جڑے احکامات بندے نو دائمی اور ہمیشہ دی عزت دا ذریعہ بنن گے۔ مثلا روزہ اللہ نے دا حکم ایمان والے انہوں دیتا ہے، اور روزے دے ذریعے ملے گا کی تقوی، اور تقوی دے ذریعے ملے گا کی اللہ دی رضا، اور اللہ دی رضا دے ذریعے ملے گا کی جنت۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب دی طرف، اس کیفیت، اس حالت اندر کہ تو اللہ تے راضی، اللہ تیرے تے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندے ہی داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی، میرے بندیاں تے داخل ہو کے تے میری جنت بھی داخل ہو جا۔ یعنی اللہ نے جنت بنائی ہے بندیاں واسطے۔ بندہ کینو کہندے نے؟ جڑا اتنا عاجز ہوئے اللہ دے سامنے کہ وہ دا بال اگر کوئی گر جائے تو وہ دوبارہ اس بال لو اپنے وجود تے لا نہیں سکتا، اتنا عاجز ہے۔ اور اتنے بڑے حاکم دے سامنے جدو بندہ جھک جاندہ ہے، پھر اللہ فرماندے نے میں تینوں کسے میدان دے اندر ذلیل نہیں ہون دیاں گا۔ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ، ظالم جڑے اپنے دربار کسی چڑیا نو بھی اپنے حکم دے بغیر پر نہیں سی مارن دیندے، آج وہ بھی کھڑے نے۔ بڑے بڑے فرعون اور نمرود صفت کھڑے نے محشر وچ، اور آواز آ رہی ہے لمن الملک اليوم، اور دسو تہاڈا اج بادشاہ کون ہے، مالک کون ہے؟ کوئی لب کشائی کرن لئی تیار نہیں۔ آواز آئی للہ الواحد القہار، آج فقط بادشاہی کے دیے، تھوڑا جا بولو بھائی، تھوڑا جا اور چلا اللہ کا نام لو، کہ اصلی بادشاہی کے دیے، ہمیشہ دی بادشاہی کے دیے۔ ایو وجہ ہے کہ کہنے الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم. اگے بولو بولو ماشاءاللہ. قاری صاحب تھوڑے تے بڑی محنت کر دے رہے. مالک یوم الدین. مالک ہے تو روز جزا دا. مومن تے آج ہی منی کھڑا ہے. قبر تے بعد چاہے گی, پل صراط بعد ہوئے گی, حشر دا میدان بعد لگنا ہے. محمد دے غلامہ نے اے دنیا تے ہی مان لیا ہے کہ مالک یوم الدین. ربا تو روز جزا دا مالک ہے, قیامت والے دن دا بھی مالک ہے. اسی ہنے من گئے ہیں کہ ساڑھے وجود دا تو ہی مالک ہے. اکھاں ہیں ساڑھے وجود ہے, قبضہ تیرا ہے. کان دیتے تو نے, قبضہ تیرا ہے. جڑا 360 جوڑ میرے وجود تے وے نا, یہ سارا ربا تیرا ہے. تے فرمایا جڑا 360 جوڑ ادھا صدقہ دیا کرو. یا اللہ پیسے, فرمایا نہیں. مانو زر سونا چاندی, فرمایا نہیں. یا اللہ اس وجود دا صدقہ کیے جڑے تو 360 جوڑ سانو دیتے نہیں. فرمایا نماز. ذرا زور نال بولو کیا ہے نماز. جڑا بندہ اللہ اکبر کر کے تو جدو جاندہ سجدے چ سر چک دے تو 360 جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جاتا. اللہ نے وجود دیتا ہے. اللہ سے انہیں من گئے ہیں مالک یوم الدین, تو ساڑا مالک ہے اس دنیا دا بھی, قبر وچ بھی اور حشر وچ بھی. اور آج دی گل نہیں. الستو بربکم, توڑا رب کون ہے؟ سارے آکے اسی کالو بلا. ربا تو ہی, تو بھی نہیں, تو ہی ساڑا رب ہے. پھر اللہ دا کرم دیکھو, بندے دنیا تے آئے بتقاضۂ بشریت, رب نال کیتا ہویا وعدہ بندے بھول گئے. پھر اللہ نے اپنے نبی بھیجے, جاؤ میرے بندیاں نو وعدہ یاد کراؤ, جاؤ انہاں نو دسو تسی وعدہ کیتا سی رب ساڈا اللہ ہے. ہن تسی درختاں دی عبادت شروع کر دیتی ہے, ہن تسی پتھراں دی عبادت شروع کر دیتی ہے, ہن تسی قبراں دی عبادت شروع کر دیتی ہے, ہن تسی پیراں دی عبادت شروع کر دیتی ہے. میں تو تانوں آکھیا سی رب میں عبادت میری کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانو اپنے رب دی عبادت کرو. کیوں؟ او ساڈا پالن والا جو ہویا. اللہ نے نام دلیل دیتی ہے کہ میری عبادت کرو. کیوں؟ میں توڑا رب ہاں, میں توڑا پروردگار ہاں, میں توڑا پالن والا, میں توڑیاں سنن والا, میں تنو صحت دین والا, میں اکھیاں دین والا, میں کان دین والا, میں ہی زبان دین والا, میں ہی دل و دماغ دین والا, میں ہی قلب و جگر دین والا, میں ہی توڑے واسطے دن دا اجالا بنایا ہے, میں ہی توڑے واسطے رات دا سناٹا بنایا ہے, میں ہی توڑے واسطے باغات بنائے نے, میں ہی توڑے واسطے بارشاں برسانا, میں ہی توڑی بنجر زمینہ جو پھل اگانا, توڑے خوراک دا بندوبست کرنا, میں ہی پہاڑ بنائے نے, میں ہی دریا بنائے نے, میں ہی سمندر بنائے. سب کچھ جو سمندر دی تہہ وچے او دا پالن والا بھی میں ہاں. جڑا زمین دے اتے اونا دا پالن والا بھی میں ہاں. ارے جڑا ماں دے پیٹ تھے او دا پالن والا بھی میں ہاں. ماں دے شکم تو باہر آیا تیرا پالن والا میں ہاں. تیری زندگی دے پہلے سانس تو لے کے آخری سانس تک میں ہی تیرا پالن والا. جو میں 2 منٹ ہوا بند کر دیا, کوئی مائدہ لال نے جڑا ہوا چلا کے دکھائے, میں دریاواں نو آرڈر کرم بفر جان تیری سارے نظام تیس بیس کر دین. یہ میرے قبضے تھے. میں رب من میں نو رب, من میں نو رب, من میں نو الہ. تے کلمہ پڑھے ایسے لا الہ. اچھی بولو گے ٹائم تھوڑا بھائی, تھوڑی آواز کھولنا. لا الہ پہلے کیا ہے, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی پالن والا نہیں. اگو آکے سو الا اللہ, مگر جڑا اللہ اچھی تیرا نام لوے یہ دی روزی جو برکت پا دے, انہوں حاجتے لے جائیں.
نبی دے روزے تے لے جائی فرمایا بھی کوئی عبادت دے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں مگر اللہ اکلا الحی القیوم جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے تو زندہ رہنا ہے قائم ہے تو قائم رہنا ہے اس قائم رکھنا ہے جدوں تک چاہے نظام زندگی چلائے اور جدوں چاہے نظام زندگی مٹا دے الذی خلق الموت والحیات موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے بھائی تھوڑا جب بولو گے تو گل بنے گی نا موت و حیات کا مالک اچھی کہو تو اگلا جملہ کہیے موت و حیات کا مالک اللہ ہے اے دنیا کے پیچھے بندے مر رہے ہیں دنیا ہوتے پہ یہ بندہ کماندہ قبرن ٹر جاتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کثرت کردہ میرا مال میری کوٹھی میرا بنگلہ میرا جاہو جلال میری کردہ حتیٰ کہ قبر میں جا پہنچے تو سیانے بندے ہو سمجھدار بندے ہو بچہ پیدا ہوتا ہے کپڑے پا کے آندا ہے خود نہا کے آندا ہے بندے دا پہلا قدم دنیا تے آیا ہے اتنا بے بس ہے کہ خود کپڑے نہیں پا سکتا خود نہا بھی نہیں سکتا تو جدو دنیا تو گیا ہے اچھا میرے خیال ہے کہ تواڈے علاقے ایسے بندے ہیں جڑے مر کے آپ کپڑے پا لیندے پھر بولو تھوڑا جا یار بھائی کسی مردے نے آپ کپڑے پائے ہون مردے نے آپ آ کے اسے مینوں تسی نہ نواب مولوی صاحب میں آپ نہ لیا ہے دنیا تے آئے ہے تے کپڑے کسی پوائے نے دنیا تو گیا ہے کپڑے کسی پوائے نے دنیا تے آیا ہے غسل کسی دیتا ہے جے دنیا تو گیا ہے ساری تقریر سمجھ نہ آوے جے ہے تسی میں اے دو جملے سمجھ لئیے نا تے درمیان والی زندگی تے بندہ آکڑے ہی نا دنیا تے آیا ہے خالی ہاتھ تے دنیا تو جانا سو بولنا ذرا سکندر سلطان سکندر اعظم جدو دنیا تو جان لگا تے وصیت کر دے جدو میری موت واقعہ ہو جائے مینو غسل دے دیتا جائے مینو کفن پہنا دیتا جائے تے میرے کفن وچوں دونوں ہاتھ باہر کڈ کے رکھ دینا کہن لگے وزیر لوکی کی آکھن گے گھر والے کہن لگے لوکی کی آکھن گے اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا طاقتور پوری دنیا تے حکومت کرن والا اج اینو کفن بھی پورا مالکہ نہیں دیتا انہیں کیا اے گل نہیں ہے میں جاندا ہویا دنیا نو سمجھا کے جانا چاہنا وا کہ جدو بندہ دنیا تے آیا ادو بھی خالی ہاتھ آیا تے جدو دنیا تو جا رہے ہیں پاویں کوئی وزیر ہوئے جانا خالی ہاتھ پاویں کوئی بادشاہ ہوئے جانا خالی ہاتھ پاویں کوئی امیر ہوئے جانا خالی ہاتھ پاویں کوئی اربہ پتی ہوئے جانا خالی ہاتھ پاویں 100 مربے دا مالک ہوئے جانا خالی ہاتھ پاویں ملونر ہوئے جانا خالی ہاتھ جنہیں خالی ہاتھ آیا ہے اویں خالی ہاتھ جانا ہے وہ جڑ گیا وہ باغ وہ جڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے کہ آج اب دنیا سے سکندر تو دونوں ہاتھ خالی تھے کہنے والا کہنے تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل کو لے جائیں گے تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل کو لے جائیں گے ہو تیار جنگل کو لے جائیں گے تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل کو لے جائیں گے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں
فتبارکالذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور ہر چیز پہ ہوتے صرف اللہ دی ذات دا قبض ہے برکت والی بھی اللہ دی ذات ہے اسی نماز پہ پڑھنے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک بولو ذرا وتبارک اسمک اللہ میں کمزور تو کمزوریاں کو لپا کے ساریاں حمداں تیرے واسطے اور تیرا نام ہی برکت والا ہے تیرا اسم گرامی ہی برکت والا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو لا کے آنسو میں بہاندے نے آقا جی میرے والد محترم دا انتقال ہو گیا اینا قرضہ میرے تے چھوڑ گئے نے قرض لین والے میرے دروازے تے ہوندے نے ترکی اندر چند کھجوراں دے درخت نہیں جڑے انہاں دا قرضہ نہیں اتار سکتے آقا فرمان نے جا کے کھجوراں موڑ تے مختلف ڈھیریاں لا پکیاں تے کچیاں الگ کر دے تے جدوں ڈھیریاں لگ جان پورے مدینے جلان کر دیوی جنہیں جابر کو قرضہ لینے آ جاؤ جو سارے آ جان پھر مینوں بھی بلا لینا سارے آ جان پھر مینوں بھی بلا لینا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر نے آقا دے حکم دے مطابق سارا کچھ کیتا اور پھر جا کے اعلان کیتا اور جنہ جابر کو قرضہ لینا ہے آؤ میں جو سارے دا قرضہ چکا دیواں جدو سارے لین واسطے لینے جو لگ گئے ہن کہندے نے یا رسول اللہ تشریف لے آؤ اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کہے یہ خواب بھی حضور تشریف لے آؤ سارے عاشق رسول بیٹھے ہو ذرا کھل کے آنکھو ذرا حسنین دے نانے نال حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال پڑھو حسنین دے نانے نال حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے بھائی گل سنو اسی چاہنے ہیں بھی صرف مولوی نعت خان نہ ہوئے جنت جائیے نا مولانا یونس صاحب بھی تے میں بھی تے میاں ہارون صاحب بھی تے تسا سارے اے نہیں بھی تسا نعت پڑھو اسی سارے حضور دے پیچھے نعت پڑھ دے جائیے میری کوشش ہے کہ ساڈا کوئی مقتدی ایسا نہ ہوئے جی زبان تے نبی دی نعت نہ ہوئے اس وقت جڑا چاہتا ہے کہ میں نبی دے نعت خانہ چ مارا تے نبی دے نعت خانہ چ اٹھا وہ پڑھ لے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی دو جگتے انہاں عزتاں پائیاں نے سو رب دی دو جگتے انہاں عزتاں پائیاں نے گل پہلے حسنین دے نانے نال اچھا بھی ساڑھی سارے دی پکی لگی نا نبی نال کہ کچی آواز نہیں آئی وہ کچی ہے بھائی من جاؤ پکی ہوئے آتے اسی نبی پاک دا حکم توڑیا حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے آج ابو بکر عزت والا ہے قیامت تک عزت والا ہے عمر قیامت تک عزت والا ہے عثمان قیامت تک عزت والا ہے علی قیامت تک عزت والا ہے بلال قیامت تک نبی دے سارے غلام قیامت تک عزت والے نے کیوں حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال
دے آپ ہم پڑھیے چلو مولویوں کا کام ہے مولوی پڑھن گے تو نکاح ویلے تم بڑے جلدی پڑھ دے ہو یہ قبول ہے کہ ہو رولا نہ پہ جائے حسنین دے نانے نال اللہ جڑا بندہ اچھی بول رہے ہے جسم دے کسی حصے فالج نہ ہوئے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی دو جگ دے انہاں عزتہ پائیاں نے سو رب دی دو جگ دے انہاں عزتہ پائیاں نے صدیق بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان اتے علی بھی جنتی ہے عثمان اتے علی بھی جنتی ہے خوش جر خود فرمایا نے حسنین دے نانے نال حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے آگا قرض لین والے آقا جی تشریف لے آؤ حضور آ گئے آنکھو حضور آ گئے بولو حضور حضور آقا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا لا يمكن الثنا حبیب کبریا محمد احمد عاقب حاشر ناشر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین رحمت والا برکت والا عزت والا صداقت والا عدالت والا سخاوت والا شجاعت والا میرا سونا محبوب آ گیا حضور آ گئے آقو حضور بولو بولو حضور تشریف لے آئے میرے محبوب میاں صاحب میرے کول آ جاؤ توجہ ہے تو السلام حضور آ گئے حضور نے فرمایا بھائی جابر میں اتھو ہاتھ جتھے میں کھجوراں نو ہاتھ لا کے سٹا نا اتھو تول کے دیوی جتھو میں ہاتھ لاواں نا اتھو تول کے دیوی آقا نے کیا کیتا بسم اللہ پڑھو پڑھو بسم اللہ وعلا برکت اللہ کوئی کام بھی شروع کرو کہ دے نام تو اللہ دے نام تے کو پابندی لگی ہے تھی کوئی کام بھی شروع کرو کہ دے نام تو جڑا اللہ دا نام اچھی لگے گا اللہ انہوں کسی دا محتاج نہ کرے کہ دے نام تو کرنا بھائی میرے محبوب نے بسم اللہ پڑھ کے انج کر کے کھجوراں سٹیاں تے بسم اللہ تو میں نے ایک شعر یاد آ گیا بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہ میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہ میٹھا مدنی پڑھ لو بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ لقبیتی کے یار میرے سونے دا سونا صدیق بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اعلیٰ کتاب عزت اسلام دی ابن خطاب عزت اسلام دی ابن خطاب بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اچھی شان دوہرا داماد سیدہ ابن عفان بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ
انہاں مسیتے بسم اللہ کدو پڑھنی ہے جدو سے روٹی کھانے نہیں پڑھ دے تو پڑھو اللہ دے بندے ہو چنگے رہو گے سکھ لو بسم اللہ کام دے گی نہیں میرے خیال ہے تو انہوں کام کوئی نہیں دینا ہے اچھی آنکھو بسم اللہ بڑا فائدہ ہوئے گا بسم اللہ حق دا ولی بابا حسنین دا سونا علی بابا حسنین دا سونا علی بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ بسم اللہ ہویا کمال موزن نبی دا سونا بلال بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی انہوں سبحان اللہ دی چھالاوے دیکھ لی گلاوے میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے کھجوراں سٹیاں حضرت جابر نے تولنیاں شروع کر دیتیاں تے جدو سارے قرض لین والے قرضے لے کے ٹر گئے نے حضرت جابر فرما دے نے میں تکیا مینوں قسم پیدا کرن والے رب دی ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی جنیاں پہیاں سن اتنیاں پہیاں رہیاں تے میرے نبی نو صحابہ تے امت دے عقیدے دی بڑی فکر سی آقا نے حضرت جابر وال ویکھیا حیران کھلوتے نے بخاری شریف دے اندر آندا ہے حضور نے حضرت جابر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جابر پریشان نہ ہو البرکت من اللہ اے ساریاں برکتاں آواز آئے ساریاں برکتاں اللہ دے نا دیاں نے میرے یا دوستا کدی بھی اللہ نال بغاوت نہ کری ایک کدی بھی نہ آکھی اللہ ساڑی نہیں سندا جڑا بندہ اے جملہ کہندہ نا کہ اللہ ساڑی نہیں سندا اے جملہ کہندہ وہ کافر ہو جاندہ ہاں بڑا احتیاط والا معاملہ جے کیوں اللہ فرماندہ ہے میں سننا قرآن کی اللہ نے فرما وَهُوَ السَّمِيعُ اللہ کہندہ میں سننا سمیع اللہ دی شان ہے ہن جڑا بندہ کہے اللہ نہیں سندا انہیں قرآن دا انکار کیتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیو یار صحابہ دا نام آوے تو رضی اللہ آکھیا کرو اے جا رہے سن یہودی بیٹھے سی یہودی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کی پہ کر دے ہو انہوں نے کہا یہ تورات پڑھ رہے صدیق اکبر نے فرمایا اس تورات دے اندر میرے محبوب دا بھی کدے اللہ ذکر کیتا ہے تے او یہودی سی انہوں نے کہا کیڑا اللہ نعوذ باللہ او تے آپ غریب ہے او تے آپ قرضہ منگ رہے وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا او تے آپ غریب ہے نعوذ باللہ اللہ نالو سی آپ امیر ہیں اللہ دی توہین سن کے صدیق چپ رہے صدیق اکبر نے پھر وٹ کے رکھی تو جڑا کدی کدی چڑھ مارا نا میاں صاحب لگدی بڑی ہے چڑھ کھچ کے ماری دے یہودی دوڑیا سیدھا حضور دے دربار ہے میں تیری شکایت کرانگا مومن ہوندہ تے صدیق دی شکایت نہ کردہ کافر جو سی بولو تو انہوں مسئلہ سمجھا دیتا ہے میں مومن کدی صدیق دی شکایت تو اسی کدی کیتی ہے بولو نا سی مومن ہے نا جدو بھی شکایت کیتی ہے صحابہ دی جدو بھی شکایت کیتی ہے صدیق اکبر دی جدو بھی شکایت کیتی ہے عمر دی کیتی کافرہ نہیں ہے اسی تے صدیق دیاں شانہ بیان کرنے اسی تے عمر دیاں شانہ بیان کرنے بلکہ جو سبحان اللہ کہو تے صدیق دی شان ہے کہ تنو شیر سنا دینا بالکل ڈبا پیک شیر یعنی 0 میٹر کائنات بعد نبیاں دے کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ کائنات بعد نبیاں دے
دا رتبہ عالی ہے، صدیق صداقت دا منبع، صدیق دی شان نرالی ہے، جب سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی ہے، جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم تو خون حلالی ہے، جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم تو خون حلالی ہے۔ یہودی دوڑ دے گئے محمد صلی اللہ، آواز آئے صلی اللہ، آواز آئے صلی اللہ، سانو تھپڑ مارے ہے تیرے یار نے، کیا ہے سانو تھپڑ مارے ہے تیرے یار نے، توجہ رہے کیا سانو تھپڑ مارے ہے، ایک کوئی گل سمجھنا، شبیر عثمانی صاحب نے سمجھن واسطے بھی کلو دیسی گھیو کھانا چاہیے، کیونکہ میں یہ گل نہیں کرتا بھی حالات ٹھیک نہیں تے حالات خراب ہو جان، گل میں کرنی ہے۔ صدیق دی شکایت لے کے گئے تے یہودی پہ کہندے نے تیرے یار نے سپڑ مارے ہے، یعنی من دیتی سی نا کہ صدیق محمد دا یار ہے، یہودی ہو کے بھی من رہے نے تیرے یار نے تھپڑ مارے ہیں۔ حضور نے فوراً فرمایا عمر نے، کیونکہ حضور نے پتا سی بھی انج دے کام عمر ہی کردہ ہے، نہیں عمر نے نہیں ماریا، تیرے پہلے یار ابو بکر نے مارے ہے۔ حضور فرمان لگے تو انہوں مغالطہ لگے انہیں کدی نہیں مارے، ہاں اگر عمر دا نام لو تو من جاواں گا، کیونکہ وہ کافرانو پینٹی بڑی لاندہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ابو بکر نے مارے ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور نے بلایا، ابو بکر اے تیری شکایت پہ کر دینے، صدیق مسکرا کے فرمان لگے یہودی جو ہے تاں شکایت پہ کر دینے، یہودی جو ہے کی آیا جی، کہنے تھپڑ مارے ہے، فرمایا جی اب مارے ہے، کیوں مارے ہے؟ اس وقت مارے ہے کہ اس ویلے میرے کو تلوار کوئی نہیں سی، گزارا تھپڑ دے ہی کیتا ہے، کیوں مارے ہے؟ کہ انہوں نے میرے رب کی توہین کی تھی یہ تو میرے کو برداشت نہیں ہوئی۔ حضور یہودیوں نے پوچھنے لگے کیوں بھائی یہ صدیق سچ کہندا ہے؟ ہوں یہودی صدیق نو سچا کیویں منن؟ وہ مکر گئے، کہنے لگے اسی بالکل کوئی نہیں کیتی، یہ جھوٹ بولدا معاذ اللہ۔ ہوں صدیق اکبر دے بارے حضور سوچ رہے ہیں کہ صدیق تے جھوٹ ایک گل بندی نہیں، یہودی کہنے نے اجے گل ہو رہی سی، فرمایا جبریل دوڑ کے جا، لقد سمع اللہ، میں عرض کی تھی اللہ سب دی سن دے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، میرے محبوبہ اے یہودی بک بک پہ کر دینے، میرے یار ابو بکر دے تان پہ کر دینے، لقد سمع اللہ، پکی گلے جڑی انہاں گل کیتی ہے وہ میں آپ سنیے، جڑی انہاں گل کیتی ہے وہ میں آپ سنیے، ایدہ مانے اللہ سب دی سن دے، کالی کیڑی ہوئے، کالا پتھر ہوئے، کالی رات ہوئے، کیڑی چل دی پئی ہوئے، اللہ فرماندہ ہے میں اس کیڑی چل دی نو ویکھدا بھی ہاں تے او دے پیران دی آہٹ بھی، ہن ایماندار نہ دسو جڑا اللہ کیڑی دی سن دے، کیڑی دی سن دے، انہوں چل دیا ویکھ دے، او دے پیران دی لکیرہ ویکھ دے، وہ بندے دی نہیں سنے گا؟ مت آکھو رب ساڑی نہیں سن دا، رب سب دی سن دے، بولو جتھے بھی دکارو انہاں کیا کر اللہ نہیں سن دا، مارے آ جائیں گا، تباہ ہو جائیں گا، اللہ پاک دے بارے کدی بھی دو نمبر ہی نہ کرنا۔ اسی غافل مسلمان کدی کدی غفلت دی بنیاد تے ایو جا جملے بول جانے ہیں،
کہ اگر مفتیوں نے پوچھ لو تو بہت بڑا نقصان ہوئے، اس واسطے تسی مفتیوں نے پوچھتے ہی نہیں تاکہ نقصان تو بچ جائے۔ ایسے ایسے جملے بندہ بول جاتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضور نے بندہ قرب قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویاں نال زنا کرن گے۔ صحابہ حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ بیوی نال بھی زنا ہوندا ہے؟ فرمایا بعض بندے منہ چ جملے انج دے بول دیندے نے کہ نکاح ٹوٹ جاندا ہے، انہوں نے پتہ نہیں ہوندا، وہ غفلت دی بنیاد تے مسئلے اسی نہیں سننے، علماء دے قریب اسی نہیں بیٹھنا۔ شکر پڑھو تم علماء ملے نے، حرام حلال دے مسئلے دستے نے۔ تو میں بہت دور چلا گیا، میں عرض کر رہا سا اللہ نے ایمان والیاں جتنے جنت جان والے اعمال سی نا آرڈر ایمان والیاں دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو جویں ڈرن دا حق بندا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو سچے لوگاں دا ساتھ دیتا کرو۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے قدم روک کے رکھو، اللہ دے حکم دے بھی اگے نہ ہوو، رسول دے حکم دے بھی اگے نہ ہوو۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والے ہو اللہ کو مدد طلب کرو صبر تے نماز دے دیئے، یعنی صبر بھی کرے گا تے مومن، شکر بھی کرے گا تے مومن، نماز بھی پڑھے گا تے مومن۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے ہو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، روزہ رکھے گا تے ایمان والا۔ اچھا اللہ ایک روزے رکھن دا ثواب کتنا ہے؟ نہ تو روزے دی گل کرنا ہے، جدوں بندہ سحری کھاندا ہے، سحری کھان والے تے اللہ بھی رحمت نازل کردا ہے تو دے فرشتے بھی، یعنی بندہ کھا خود رہا ہے خوش اللہ ہو رہا ہے۔ جویں بچہ کھانا کھاوے خوش ماں ہوندی ہے، بیٹی کھانا کھاوے خوش ماں ہوندی ہے۔ نہ روزہ گرادار روزے دار سحری کھاندا تو ہے تے خوش اللہ ہو رہا ہے۔ فرمایا جدو افطاری دا ٹائم آئے گا سامنے چیزاں پیاں ہون گیاں، افطاری چ 2 منٹ رہندے نے، اس ویلے بندہ اخیر آیا ہوندا ہے بالکل روزے دار دا۔ وہ ساڈا ایک دوست ہے بڑا مزاحی ہے، تے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سی کہ جڑا بندہ روزے رکھدا نا تے اثر ویلے، اور جڑا روزے رکھدا نا وہ دے منہ تے نور ہوندا ہے، وہ بندہ کھڑا ہو کے کنگن جیا جیا اے دیگرے لے ویکھن والا ہوندا ہے، یعنی انہیں اپنا کیا 2 منٹ افطاری چ رہندے نے تے کھانا سامنے پیا ہے، مختلف قسم دے پھل سامنے پے نے۔ فرمایا جدو بندہ انہاں پھلاں تے افطاری دے سامان نو ویکھ کے خوش ہوندا ہے اللہ او دے تے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر افطاری ویلے جیڑی بھی دعا منگے گا اللہ قبول کرے گا۔ اچھا بھی مثلا میں افطاری ویلے دعا منگی یا اللہ میں 1 کروڑ روپیہ چاہیے نہیں ملیا، یہ نہ سوچنا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، قبول انہیں کر لئیے، مرضی ہو دیئے یہ حکمت دیوے یا اس ویلے نہ قبول ہو گئی ہے، فائدہ کی ہوئے گا؟ کل قیامت والے دن اللہ جنت دیاں چابیاں پکڑائے گا، لے بھی چابی پھاڑ دے جنت جا، وہ کہے گا یا اللہ ایک دے بدلے نیکی تو میں کیتی کوئی نہیں، میں تو دنیا تو دعاواں منگیاں سی جی منگیاں سی پوریاں ہویاں سن جی نہیں، فرمایا میں جمع کردہ رہا۔ یہ زمانہ دعا ضائع، بولو نا دعا ضائع۔ افطاری ویلے بندہ جیڑی بھی دعا کرے اللہ قبول کر دے، اثرات جلدی ظاہر ہو جان لیٹ ظاہر ہو جان نہ ہون، یہ نہیں کہنا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میں بہت بڑی دلیل دین لگا،
اس شان والے نبی نے اپنی زبان جو فرمایا دعا رد نہیں ہوندی. ایماندار نال دسو حضور دی زبان جو نکلے دعا رد نہیں ہوندی افطاری ویلے وہ رد ہوئے گی؟ سر نہیں ہلانا زبان نہیں ہلانی. تے او شاکر شجابادی کہندا نا کہ تم محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے. تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے. تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے. تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے. اور خزاں دا خوف مالی نو بزدل کر نہیں سکتا. چمن آباد رکھی باد سبا جانے خدا جانے. تو خود کو مرید عشق کرے سمجھ دل دی دوا دل بر. میرے خیال ہے میری تھوڑی گھڑیاں مل گئی ہیں. بس اے میں سنا کے نا ختم کر دوں. خود کو مرید عشق کرے سمجھ دل دی دوا دل بر. مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. مرض جانے دوا جانے شفا جانے. سارے پڑھ لو. شفا جانے آواز آئے شفا جانے خدا جانے. پوری ہووے یا نہ ہووے مگر بیکار نہیں جاندی. پوری ہووے یا نہ ہووے مگر بیکار نہیں جاندی. دعا شاکر تو منگی رکھے دعا شاکر تو منگی رکھے دعا جانے. کھل کے کہہ دو دعا جانے. اتنا بڑا مجمع جمعہ دا وقت قبولیت لمحات نے دعا جانے. ساڈا کم میں دعا کرنا او دا کم میں قبول کرنا. مرضی ہوتی ہے فوراً دے دے وے 2 سال بعد دے دے وے 10 سال بعد دے دے وے. اچھا یا اللہ روزہ رکھیے کی مل گئے؟ فرمایا حضور نے فرمایا کوے دا بچہ اپنے گھونسلے چو آنڈے چو نکلے تے اڑنا شروع کر دے. پرندیاں چو سب تو زیادہ عمر کوے دی ہوندی کان دی. یہ ساری زندگی اڑدا رہے بوڑھا ہو جائے گر کے مر جائے. میں جتنا گھونسلے تو او کوے دا بچہ سفر کر کے دور ہو جائے گا. ایک روزہ رکھن والا بندہ جہنم تو اتنا دور ہو جائے گا. کمال نہیں؟ ایک روزہ رکھن والا بندہ جہنم تو اتنا دور ہو جائے گا. اور روزے داران دی دیکھو نا جی ہر بندہ اپنی شان دے مطابق دعوت کر دے. میں اپنی طاقت دے مطابق دعوت کراں گا. میرے بھائی میاں ہارون صاحب اپنی طاقت دے مطابق دعوت کرن گے کسی دی. تسی اپنی طاقت دے مطابق دعوت کرو گے. اور روزے دارو روزہ آ رہا ہے جے رمضان آ رہا ہے کر لو تیاری. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ فرماندا ہے میں دسترخوان لاواں گا تے دسترخوان تے صرف اپنے انہاں نو بلاواں گا جڑے میرے نام دے روزے رکھدے رہے. اللہ میزبانی کرے گا مہمان روزے دار ہوئے گا. شرط کیڑی ہے کہ جتنے اللہ پاک نے کامیابی دے اعمال بنائے نے یہ سارے دا حکم اللہ دیتا ہے. ایمان والیانو نماز ایمان والیانو روزہ ایمان والیانو تقوی ایمان والیانو صبر ایمان والیانو شکر ایمان والیانو تلاوت ایمان والیانو. جو اچھی کہہ دیو تو خود جملہ کہ صحابہ ایمان والیانو مکہ ایمان والیانو مدینہ ایمان والیانو حج ایمان والیانو عمرہ. یا اللہ جنہیں کرونا ختم ہویا ہے انہوں نے ختم ہی رکھی.
جنہاں کرونا بنایا ہوں انہوں نے کرونا کر تے خانے کعبے دے حالات ٹھیک ہون تے یا اللہ بھائی ہارون صاحب تو لے کے محسن صاحب تو لے کے میں غریب تو لے کے یا اللہ جتنے بیٹھے نے ادھر تک موت نہ دیں جدوں تک قبولیت والا سن مکے تے مدینے دا سفر نصیب نہ ہو، زندگی باقی چونکہ ملاقات باقی.